السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 101 سے 104 تک کا سبق پڑھیں گے. سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب ضربتم تم سفر کرو فی الارض زمین میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا من الصلاۃ یہ کہ تم قصر کرو نماز ان خفتم اگر تم ڈرو ان یفتنکم الذین اس بات سے کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا. ان الکافرین بے شک کافر کانو ہے لکم تمہارے عدوا مبینا دشمن ظاہر. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب ہوں آپ ان میں فَأَقَمْتَ پھر آپ قائم کریں لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے مَعَكَ آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے لے وہ أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار. فَإِذَا پس جب سجدوا وہ سجدہ کر لے فَلْيَكُونُوا تو ہو جائے مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى اور چاہیے کہ آئے جماعت دوسری لم يصلوا کہ نہیں اس نے نماز پڑھی. فَلْيُصَلُّوا تو وہ نماز پڑھے مَعَكَ آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے لے وہ حِذْرَهُمْ اپنا بچاؤ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار. وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ پھر وہ ٹوٹ پڑے عَلَيْكُمْ تم پر مَيْلَةً وَاحِدَةً ٹوٹ پڑنا یک بارگی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں کوئی گناہ تم پر إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف من مطر بارش کی وجہ سے او کنتم یا ہو تم مرضى بیمار. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ یہ کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور تم ساتھ لے رکھو اپنا بچاؤ. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کن. فَإِذَا پس جب قضیتم الصلاۃ تم پوری کر لو نماز فاذکروا اللہ تو تم ذکر کرو اللہ کا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا پس جب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم بے خوف ہو جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو تم قائم کرو نماز. إِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتابا موقوتا فرض مقررہ وقتوں میں. ولا تہینوا اور نہ تم ہمت ہارو فی ابتغاء القوم دشمن قوم کی تلاش میں. ان تکونوا اگر ہو تم تعلمون دکھ اٹھاتے فإنہم تو بے شک وہ بھی یعلمون دکھ اٹھاتے ہیں کما تعلمون جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو. وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے ما لا یرجون جس کی نہیں وہ امید رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا. یہاں پہ الحمدللہ ہم نے ترجمہ کر لیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 101 اللہ کہتے ہیں جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً تم کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب اس آیت میں
اللہ تعالی حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہاں پر فرمایا ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو۔ غالب احوال کے اعتبار سے یہاں پر ان خفتم کہا گیا کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہ تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، خوف کے علاوہ بھی قصر نماز کی جا سکتی ہے جب ہم سفر پر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پتہ یہ چلا ان خفتم کا جو لفظ آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، ہر جگہ خوف تھا، ڈر تھا، لڑائی جھگڑے تھے، جنگیں ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر خوف ہو، ورنہ جب ہم پر امن ہوگا تو امن کی حالت میں بھی نماز قصر کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ اب یہاں دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سفر میں گئے تو کیا ہر حال میں نماز کو قصر کرنا ہے؟ تو افضل ترین جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ نماز کو قصر کرنا چاہیے، جیسے کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اگر اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی تو اس آسانی کو قبول کر لو۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز ہمیں قصر لازمی کرنی چاہیے کیونکہ افضل ترین عمل یہ ہے۔ بعض نے اس کی رخصت بھی دی، فرمایا کہ اگر ہم سفر میں قصر نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، واللہ تعالی عالم، لیکن زیادہ تر افضل عمل یہ کہ قصر کی جائے کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آسانی دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی یعنی سفر کی مسافت کیا ہوگی، کتنے دن کی جو ہے وہ دن کے لیے جب ہم سفر پر جائیں گے تو ہمیں نماز قصر کرنی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے۔ امام شوکانی نے جو اس کی سفر کی مسافت بتائی وہ 3 فرسخ یعنی 9 کوس بتائی ہے، یعنی 9 میل کی مسافت پر اگر سفر کیا جائے گا تو نماز قصر کی جائے گی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پیمانے کے لحاظ سے تقریباً 15 کلومیٹر یہ بنتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ باقی بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دوران سفر کسی ایک مقام پر 3 یا 4 دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں 3 یا 4 دن کے لیے جا رہے ہیں سفر پر تو نماز قصر کی جائے گی، اور اگر ہم زیادہ دن کے لیے جا رہے ہیں تو پھر نماز قصر نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا 3 یا 4 دن کا آتا ہے تفسیر احسن البیان میں۔ واللہ اعلم۔ آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں پہ کہا فرمایا گیا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آگے فرمایا جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں،
ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا باسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤں کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین صلاۃ الخوف کی اجازت دے رہے ہیں۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہوتے ہیں خوف کی نماز۔ خوف کی نماز کب مشروع ہوگی؟ نماز خوف، صلاۃ خوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو، ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی جاتی ہے۔ مثلا فوج 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور وہ حصہ جو مورچہ زن تھا نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حصوں کو 3 رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی 1 رکعت ہو گئی۔ بعض روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہو گئیں۔ بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت پڑھی اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہو گئیں۔ لہٰذا یہ تمام صورتیں نماز خوف کی ہیں، اور ان تمام طریقوں سے خوف کی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے نماز کی اہمیت بھی ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی حالات آ جائیں، آپ بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشاروں کے ساتھ پڑھ لیجئے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اب اگر خوف کا عالم ہے، دشمن آپ کے مد مقابل ہے، اللہ نے جب بھی کہا کہ دیکھو نماز کو نہ چھوڑو، تم اس طرح سے نماز پڑھ لو، اس طرح نہ پڑھ سکو تو اس طرح پڑھ لو، اللہ کے نبی نے احادیث میں بہت سے طریقے بتا دیے، لیکن ہمیں یہاں نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، کسی بھی حال میں ہم نے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں دیکھیے نماز خوف سے پہلے ہم نماز قصر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو چند احادیث سے ہم نماز قصر کو سمجھ لیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابتداً سفر اور حضر میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ حارث بن وہب فرماتے ہیں منا میں ہمیں اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امن میں تھے، یعنی پتہ یہ چلا کہ نماز قصر کے لیے ضروری نہیں کہ جب خوف ہوگا تبھی نماز قصر کی جائے گی، امن کی حالت میں بھی قصر کی جائے گی۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اب تو ہم امن میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اسی بات پر بھی میں نے بھی تعجب کیا، تو اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ نماز قصر کے بعد پھر اللہ نے نماز خوف کا تذکرہ فرما دیا۔ صلاۃ خوف کا طریقہ ہم نے سمجھا کہ کس کس طریقے سے خوف کی حالت میں بھی ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کہا گیا
اللہ کہتے ہیں کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر ایک دم حملہ کر دیں. ہاں اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہتھیار اتارنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن دو صورتوں میں. پہلے یہ کہ بارش ہو رہی ہو، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہوں. دوسری یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار بند رہنے کا متحمل نہ ہو. ان صورتوں کے علاوہ ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں. اس لیے اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرو. خذوا حذرکم، ان الفاظ کے اندر بڑے وسیع مفہوم پایا جاتا ہے. اس کے معنی ہوشیار ہو جانا، چوکنا رہنا، مسلح رہنا اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کیے جانا ہے. مثلا مورچوں کی حفاظت کرنا، ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار کر رکھنا. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ان تمام سامانوں کے ساتھ رہو، اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقینا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز ادا کرو. بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ہر حال میں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرنا ہے. یعنی جب مشکل وقت ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جب اطمینان آ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کو بھولنا نہیں ہے. جو بھی حالات آ جائیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. اللہ کہتے ہیں ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. ذکر اللہ کی بڑی اہمیت و فضیلت آتی. چلتے پھرتے اپنے رب کو لیٹے، بیٹھے، کھڑے ہر حال میں یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو. اللہ کہتے ہیں جب عالم خوف ہو تو صلاۃ الخوف ادا کر سکتے ہو. جب خوف تم سے دور ہو جائے تو پھر تم نماز کو پوری ادا کرو اور اس کے مقررہ وقت پر ادا کرو. بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر ادا کرو. اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ہم دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، جس میں ایک نماز میں تاخیر ہوگی، اس کو قضا کی جائے گی، پھر دوسری ملا کر پڑھی جائے گی. لیکن وہ شرعی عذر کی بنا پر بغیر کسی وجہ کے ہم نماز میں تاخیر جو کرتے ہیں اس کے وقت پر نہیں پڑھتے. اس آیت میں سختی سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرو. نماز کا جو وقت ہے اس کو اس پر ادا کرنا ہے. ہر حال میں نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے اور نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کا خیال بھی کرنا ہے. جس وقت پر نماز فرض ہے اسی پر پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. اس حدیث میں بھی اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں بھی نمازوں کے اوقات بتائے گئے کہ کس وقت کون سی نماز ادا کی جائے گی. تو جس کا جو وقت ہے اس نماز کو اسی پر ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ جیسا ہم کرتے ہیں بلا وجہ بیٹھے بیٹھے باتوں میں مگن ہو کر ہم نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. پڑھ لیں گے ابھی تو وقت، اور ہم اس کو قضا کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، نمازوں کی محافظت کرنی ہے. اور نمازوں کی محافظت کیا ہوتی ہے؟ اس کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور پڑھنا بھی اور ان شرائط کے ساتھ پڑھنا جو ضروری ہے نماز کے لیے. عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑیں. آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے.
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ سو گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا. آپ نے بلال سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا تمہیں واپس دے دی. اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دی. چنانچہ بلال نے اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے. یعنی ویسے تو نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر سو جائے یا یادداشت کا ایسا مسئلہ ہوا کہ بھول گیا تو پھر جب بھی اس کو یاد آئے گی تو وہ نماز کو ادا کر لے. نماز پڑھنی بھی ہے اور اس کو اس کے وقت پر بھی ادا کرنا ہے. سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی. سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، اور نمبر 3 کمارا مرد یا کماری عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا یعنی بر مل رہا ہو، یعنی جب اس کا جوڑا مل رہا ہو تو پھر چاہیے کہ مرد یا عورت کے نکاح میں دیر نہ کی جائے. تو اس طرح ہمیں یہاں پر نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کے بارے میں حکم ملا کہ نماز کو ہر حال میں اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے. آگے فرمایا گیا اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہو تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب فرمایا کہ جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی دشمن قوم کو بھی پہنچتا ہے. پھر جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو پھر تم حق پر کیوں ہو کر برداشت نہیں کرتے؟ حالانکہ تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ سلامت گھر آ جائے تو دونوں صورتوں میں تم اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو جو ان کو مطلق نہیں ہوتی، یعنی وہ ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ملے. پھر تم آخر ان کا پیچھا کر کے ان کا قلع کما کیوں نہ کرو. اس معاملے میں ہرگز کمزوری یا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں دکھ پہنچا تو انہیں بھی دکھ پہنچا، لیکن تمہارا ایمان کا لیول بہت ہائی ہونا چاہیے، کیونکہ تم چاہے شہید ہو جاؤ یا زندہ سلامت گھر پہنچو، تمہارے لیے تو اللہ نے جو ثواب تیار کر رکھا ہے، تمہارے دشمنوں کے لیے وہ ثواب تیار نہ کیا. لہٰذا پھر تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ہمت و حوصلے کے ساتھ بغیر کمزوری دکھائے ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کی تفسیر کو مکمل کر لیا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے. جو غلطیاں کوتاہیاں کمیاں اللہ ہم میں موجود ہیں وہ ہم سے درگزر فرما لیجیے. تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.